السلام علیکم۔ 31 اگست KC100 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناز اینڈ ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا جی، بات کر لیتے ہیں آج کی مارکیٹ کی۔ ویسے تو آج میرے پاس بات کرنے کے لیے کچھ زیادہ خاص ہے نہیں، کیونکہ جو کل آپ کو کال دی گئی تھی اس میں آپ کو بتا دیا گیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں ٹریگر بیس ہو کے کام کرنا ہے۔ ویسے میں آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ریکوری دے گی، کیونکہ 2 دن میں مارکیٹ نے تقریباً 1000 پوائنٹ کی بندی کر لی تھی، 1000 پوائنٹس اپنے اندر سے نکال دیے تھے، لیکن مزید آج 600 پوائنٹ کی نگیٹیوٹی کے ساتھ مارکیٹ رہی۔ اور ویسے تو 650 پوائنٹ مارکیٹ مائنس ہوئی تھی، اور لیکن جو مارکیٹ کی ایوریج کلوزنگ آئی ہے وہ 525 پوائنٹ کی آئی ہے۔ تو یہ 550 پوائنٹ یہ اور 1000 پوائنٹ تقریباً 3.5 دن میں مارکیٹ 1550 پوائنٹ نکال چکی ہے۔ اور ہم اس ٹرینڈ کے اندر، ہم تو خیر 47,000 کے نیچے جب مارکیٹ ٹریڈ کرنا شروع ہوئی تھی تو ہی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ مندی کے سیشن کے اندر ہے، اور مارکیٹ نے تصدیق کر دی ہے اس کی کل، اس بات کی کہ اب ہم مندی کے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ ٹرینڈ جو ہے وہ مندی کا ہے اور بیرش ٹرینڈ ہے سوری۔ تو بیرش ٹرینڈ کے اندر جو ہے پھر ہمیں بہت سنبھل کے رہنا ہوتا ہے، مارکیٹ میں صرف بائنگ کرنی ہوتی ہے اور چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ لیکن بیرش ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ لانگ ہوتا ہے۔ خوشی کے دن ہمیشہ ویسے بھی کم ہوتے ہیں اور غم کی راتیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی ہیں، یہ تو بڑی مشہور کہاوت ہے۔ اینی ویز، جو آپ کو ٹریگر دیا گیا تھا وہ تھا 46,900 کے اوپر، مارکیٹ نے 47 کے اوپر ٹریڈ کرنا تھا، لیکن مارکیٹ نے تو وہ چہرہ دکھایا ہی نہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مارکیٹ کے اندر کوئی اگر چھوٹی موٹی موو بھی بنے گی یا چھوٹی موٹی آپ کو لہر نظر آئے گی تو جسٹ ایک جو ہے وہ ایک ڈیڈ کٹ باؤنس ہوگا اینڈ نتھنگ ایلس، اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ مندی کرے گی۔ میں نے گروپ کے اندر بارہا آپ لوگوں کو شارٹ کی کال دی، میں نے NRL کے اندر اور ATRL کے اندر پروفٹ ٹیکنگ کا مشورہ دیا اور شارٹ کی بھی کال دی، الحمدللہ سکسیزفل رہیں، اور اب ہم نیچے کے ٹرینڈ کے اوپر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہماری مارکیٹ کا سٹاپ لاس تھا وہ 46,600 کا سٹاپ لاس تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب مارکیٹ نے 46,600 کے لیول کو ٹیسٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر مارکیٹ رکی نہیں ہے اور مارکیٹ نے ڈائیو ڈاؤن ایک پوزیشن بنائی ہے، اور مارکیٹ نے جو پہلا سانس لیا کہ وہ 46,120 کے اوپر آ کے سانس لیا، اور اس کے بعد مارکیٹ نے تھوڑی سی ریکوری لی اور مارکیٹ جو ہے وہ 525 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہو گئی۔ ایک بہت عجیب خبر، اب وہ خبر ہے، ریومر ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو عالم فاضل لوگ ہیں اور جو ہمارا یہ جاہل میڈیا ہے اس کے اندر بھی یہ بڑی پرابلم ہے کہ جی دوران مارکیٹ، جو چلتی ہوئی مارکیٹ میں یہ ایسے خیالات پیش کیے جاتے ہیں کہ مارکیٹ اس کا امپیکٹ لے، اور جو مارکیٹ موورز ہیں، پلیئرز ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ایسی خبروں کی۔ تو جی انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ایک خبر آئی اور اس کے بعد مارکیٹ نے اس کا امپیکٹ لیا اور مارکیٹ دھاڑ کر کے نیچے گر گئی۔ حالانکہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ کا ڈالر جو ہے وہ مستقل رکنے کا نام نہیں لے رہا، انفلیشن آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں انٹرسٹ ریٹ تو بڑھنا ہی ہے بینکوں کا، اور اس میں بینکوں کا فائدہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس 600-650 پوائنٹ مائنس کے اندر بھی MCB پازیٹیو رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دوسرے ہیں اسٹاکس ہیں وہ بھی آپ کو پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بینکس کے اندر کام کرنا تو اس وقت ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے، کیونکہ بینکس اس وقت سب سے زیادہ پروفٹ میں ہے، کیونکہ انٹرسٹ کا سب سے زیادہ فائدہ بینکس کو ہوگا۔ باقی مارکیٹ جائے بھاڑ میں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور آئے دن نئے بحران اور نئی چیزیں جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس دن کوئی ستم نہ ٹوٹتا ہو اس ملک کے اوپر اور اس ملک کی معیشت کے اوپر۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اینی ویز، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے۔ تو جناب، مارکیٹ کے اندر بیئرش رہتے ہوئے میں آپ کو دوبارہ ٹریگر بتا دیتا ہوں کہ اب تو مارکیٹ کے پاس میں بالکل بھی پر امید نہیں ہوں مارکیٹ کی فی الحال سچویشن سے اور مارکیٹ کی حالات سے، کیونکہ اب یہ ریومر تو خیر آ ہی گیا تھا اور مارکیٹ نے اس کا نقصان کر دیا، 600 پوائنٹ کی مارکیٹ نے مندی کر لی۔ اب وہ جو اب یہ انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے، ویسے 25% بڑھنے کی باتیں ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 24-24.5 تک یہ چلا جائے گا، 2% یہ بڑھائیں گے، 24% تک انفلیشن ریٹ، یہ اپنا انٹرسٹ ریٹ مانیٹری پالیسی میں چلا جائے گا۔ اینی ویز، اب اس کا اب وہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے، لیکن اس بات کا امپیکٹ مارکیٹ نے لے لیا ہے،
اور اب اگر وہ گھٹتا بھی ہے اور اگر اس کو یہ سیم بھی رکھتے ہیں، لیکن مارکیٹ نے جو نقصان کرنا تھا وہ کر لیا۔ اینی ویز یہ لوگ ویسے بھی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ نمبرز دیکھیں، بالکل مارکیٹ کے اندر لیک لسٹر سچویشن رہی، اور جب مارکیٹ گری ہے اس وقت پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے وہ نظر آئی ہے، لیکن سیلنگ میں اتنی زیادہ سیلنگ نظر نہیں آئی ہے۔ 20 کروڑ کا والیوم تھا آل شیئرز کے اندر، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ جو سیلر ہے وہ مال، جو انڈیویجول ہیں وہ مال بیچنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ انڈیویجول نے سیلنگ کی ہے، آج اچھی خاصی سیلنگ کی ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی سیلنگ دیکھنے کو نہیں ملی۔ بائنگ کے اوپر جو ہے وہ بینک جو ہے وہ سیلنگ کے اوپر آ چکے ہیں، بینک اپنا مال بیچ رہے ہیں، مارکیٹ سے ایگزٹ کر رہے ہیں۔ صرف کمپنیز اور فورن کارپوریٹس اور آل ادرس تھوڑا سا مال بائی کر رہے ہیں، اور انشورنس کمپنیز اوبویسلی۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ مال شفٹ ہو رہا ہے اور ایک ہینڈ سے دوسرے ہینڈ میں جا رہا ہے، اس کو ہینڈ شفٹنگ ہم کہتے ہیں، کیونکہ فورن کارپوریٹ جب مارکیٹ سے نکلنا شروع کرے گا تو تب بھی مارکیٹ 2-2.5 ہزار پوائنٹ اپنے اندر سے لیس کر دے گی۔ اینی ویز مارکیٹ کا اب جو بیئرش ٹرینڈ ہے جناب وہ وہی ہے، 46,200 کے نیچے مارکیٹ اب جو ہے وہ اب مارکیٹ سروائیو نہیں کر سکتی، جو کہ یہاں سے صرف 50 پوائنٹ دور ہے، اور میرے خیال میں مارکیٹ کھلے گی ہی نیچے، تو مارکیٹ جو ہے وہ نیچے دوبارہ ٹارگٹ کرے گی 46,200 اور 150 کے نیچے، یعنی کہ جو آج کا لو تھا 120، اگر اس سے نیچے گئی تو پھر تو نیچے اس نے جانا ہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ تھوڑی سی ریکوری کرے گی۔ 46,244 کے اوپر مارکیٹ کی جو ہے وہ کلوزنگ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹ 46,300 کے اوپر جانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کے بعد مارکیٹ وہاں سے جا کے ایگزاسٹ کر دے گی۔ مارکیٹ کو ہم پازیٹیو کہاں سمجھیں گے، وہ لیول اب بہت دور ہے جناب۔ مارکیٹ جب تک 47,000 کے اوپر کلوزنگ نہیں دے گی، مارکیٹ کا ٹرینڈ چینج نہیں ہوگا، ہم بیئرش ٹرینڈ کے اندر ہی رہیں گے۔ دیٹ از وائی مجھے اب کوئی ہوپ نہیں ہے فی الحال مارکیٹ سے، اور ہمارے پاس کوئی ایسی نیوز بھی نہیں ہے جس کے اوپر ہم ہوپ فل ہو جائیں۔ اینی ویز مارکیٹ اگر 46,200 اور 150 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو پھر کل مارکیٹ کو ہمیں 46,000 کو بھی گڈ بائی کہنا پڑے گا، جیسے میں نے 47,000 کو کہا تھا اس دن گروپ میں۔ اس کے بعد مارکیٹ جو ٹارگٹ کرے گی وہ 45,850 اور 900 کو ٹارگٹ کرے گی، اور اس کے بعد 45,700۔ یہ 45,700 جو ہے یہ اس ہفتے کا ایٹ موسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے مارکیٹ کا، اور 45,700 کے پاس جا کے مارکیٹ ریکور کرتی بھی ہے تب بھی مارکیٹ جو ہے پھر مارکیٹ کے لیے 46 کو دوبارہ اچیو کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری مارکیٹ کو محفوظ رکھے، بھلے والیومز نہ ہوں لیکن مارکیٹ کے اندر زیادہ گراوٹ نہ ہو، کیونکہ پھر لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، مارکیٹ کا جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر سے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ابھی انویسٹمنٹ ہے ہی نہیں، تو انویسٹمنٹ پلانز کے لیے ہمیں ابھی ویٹ کرنا پڑے گا، اور مارکیٹ کے ٹرینڈ کے لیے بھی ویٹ کرنا پڑے گا، اس کے لیے مثبت خبروں کا انتظار ہے، جب وہ ہوں گی تو میں آپ کو مطلع کروں گا۔ تو لہٰذا مارکیٹ اگر آپ کو صبح موقع دیتی ہے اور آپ کے پاس اسٹاکس ہیں تو ایگزٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی چیز بائی نہ کریں until unless آپ کو کوئی ہماری کال نہ ملے۔ دعا کروں گا کہ یہ کال آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند و مفید ثابت ہو۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحت و تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور ہمارے